قبر کی منزل تو آئے گی. ہم پی ایم بن جائیں گے تب بھی, وزیر اعظم بن جائیں گے تب بھی, فائنانس منسٹر ہوں گے تب بھی, بہت بڑے پیر بن جائیں گے تب بھی موت آئے گی, اور اعلیٰ درجے کے غریب ہوں گے تب بھی موت آئے گی. ہمارے پاس ڈگریاں کتنی بھی کامیاب کیوں نہ ہو, موت آ کے رہے گی. سمجھ رہے ہیں, موت اسی کو نہیں آئے گی جو پیدا نہیں ہوا. شیخ سعدی فرماتے ہیں موت وہ سچا تیر ہے جو اپنے نشانے پر لگنے کے لیے اپنے کمان سے نکل چکا ہے, بس کسی کی باری آ سکتی ہے, کسی کی بھی باری آ سکتی ہے, موت سے بچ نہیں سکتے. سرکار ابن عامر کہتے ہیں میں قبر کھودنے والے کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ نشہ کرتا تھا. اچانک وہ سدھر گیا, اللہ اللہ کرنے لگا. نشہ کرنے والا اللہ 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 کرنے لگا. میری ماں بہنیں سنیں, بڑی زندگی کی بات ہے. چند لمحے جو راتیں ملی ہیں نا, اس کو کسی نے ہم لوگوں کو بلایا ہے, جہاز کے پیسے دیے, کسی نے ہم لوگ بلا کے ہوٹلوں میں قیام کروایا ہے. دل کہتا ہے کہ ان احسان کرنے والوں کے لیے زندگی بھر دعائیں کرتے رہے. آج مجھے اس زمین پر حضور کو یاد کرنے کی توفیق ملی ہے, اس زمین کو درود پڑھ کر کے اس زمین کو گواہ بنانے کی توفیق ملی ہے. ہمارے گھر پہ بھی کھانا ہے, ہمارے گھر بھی بچے ہیں ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ نے اگر احسان نہ کیا ہوتا تو میں سرکار شاہ حمزہ حائنی کی بارگاہ میں تھوڑی جا پاتا, لیکن سرکار شاہ حمزہ اور کل کی جو مبارک مجلس ہے اس میں تھوڑی جا پاتا. سمجھیے میری بات, یہ آپ سب کا احسان ہے, اللہ قبول فرما لے. تو ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا قبر کھودنے والا اچانک سدھر گیا, اچانک نشہ پتی بند کر دیا, اللہ اللہ کرنے لگا, تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا یار بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا, تو کیسے سدھر گیا؟ میری ماں بہنیں بھی سنیں. تو اس نے ایک بات بتائی, ختم. اس نے کہا اے ابن عامر, مسلم بن عامر, کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ میں قبر کھودتا تھا, ایک دن میں 3 قبریں کھودتا تھا. کتنی؟ زور سے بولے. ایک دن میں 3 قبریں کھودتا تھا. مسلم بن عامر سے اس نے کہا ایک دن میں 3 قبریں, ہر قبر کو 1000 روپے میں بیچتا تھا. بڑے سلیم بھائی, ہر قبر کو 1000 روپے میں. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن 3 قبریں کھود لی, اور تینوں قبریں کھود کر کے ایک ببول کے پیڑ کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے رجسٹر لے کے آئے. ان میں ایک ہیڈ تھا. تو ان لوگوں نے اس ہیڈ سے پوچھا کہ جو پہلی قبر ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا, جو مردہ آئے گا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو اس ہیڈ فرشتے نے کہا جو پہلی قبر میں مردہ آئے گا جیسے اس کو دفن کیا جائے تو 12 کوس تک اس کی قبر کو پھیلا دیا جائے گا. کتنے؟ مطلب نیچے سے کھینچ دیا جائے گا, نیچے پورا اوپن رہے گا, 12 کوس تک چاروں طرف اس کی قبر کو کشادہ بڑھا دیا, پھیلا دیا جائے گا, دامن کو وسیع کر دیا جائے گا. تو قبر کھودنے والا کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا, سبحان اللہ, بڑا نیک مردہ آنے والا ہے. 12 کوس تک جس کی قبر کو پھیلا دیا جائے, سبحان اللہ. پھر وہ فرشتے دوسری قبر کے پاس گئے, بولے بھائی, بولے اس ہیڈ فرشتے سے بولے کہ اس قبر میں جو مردہ آئے گا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو اس ہیڈ فرشتے نے کہا کہ جو اس قبر میں مردہ آئے گا اس کی قبر کو تقریباً 40 کوس, سمجھ رہے نا, 40 میل, کلومیٹر, 40 کوس ایسی ہوتا ہے ڈسٹینس. وہ کتنا بنتا ہے کلومیٹر نہیں معلوم, ٹائم نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 120 کلومیٹر. تو اس نے کہا کہ جو دوسرا مردہ اس قبر میں آئے نا اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کو 40 کوس یعنی 120 کلومیٹر چاروں طرف سے پھیلا دینا, اوپن کر دینا 120 کلومیٹر. یہ مردہ چاہے جہاں دیکھے. کتنے کلومیٹر؟ اونچی بولے. تو یہ قبر کھودنے بڑا خوش ہوا, بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ شکر ہے. آج میری کھودی ہوئی قبر میں 2 عظیم مردے آنے والے ہیں, بڑے خوش قسمت مردے ہوں گے, اور ان کی قبر کو کھودنے والا میں ہوں. اے اللہ تعالیٰ شکر ہے. اب جب تیسری قبر کے پاس وہ فرشتے آئے نا, اس ہیڈ فرشتے کو لے کر, یاد کر لیں کام آئے, اس کو بتائیں اپنی بیوی بچوں کو, بتائیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. سب نہیں آ سکتے ہر محفل میں, لیکن سب جگہ باتیں آپ کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہیں. تھوڑی سی محنت کریں آپ. جب تیسری قبر کے پاس وہ فرشتے آئے تو ان فرشتوں نے ہیڈ فرشتے سے پوچھا کہ اس قبر میں جو لٹایا جائے گا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. رجسٹر بتایا. اس نے ایک جملہ کہا تیسری قبر میں جب مردے کو دفن کیا جائے تو اس کی قبر کو برابر کر دینا. سمجھے میری بات, اس کی قبر کو چپکا دینا.
جو گیپنگ ہوتی ہے بیچ میں مردے کی باڈی والی، بولے اس کو ایک کر دینا، تھوڑی سی جگہ باقی رکھنا، اس طرف کی پسلی اس طرف چلی جائے، اس طرف کی پسلی اس طرف چلی جائے، بالوں کی سفیدی نہیں چھپا سکتے، خضاب لگا کے موت آ کے رہے گی۔ سمجھ گئے میری بات؟ اس طرف کی پسلی اس طرف آنی چاہیے اور اس طرف کی یہ برابر کر دینا۔ وہ کہتا ہے جب یہ سنا تو میں کانپنے لگا۔ وہ چلے گئے، جب چلے گئے تو ایک جنازہ لے کے 7 لوگ آئے۔ کتنے؟ 7 لوگ ایک جنازہ لے کے آئے۔ میں خوش ہو گیا کہ پہلی قبر خریدیں گے، لوگ نہیں ہیں لیکن کتنا خوش قسمت ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے قبر خالی ہے۔ میں نے کہا پہلی والی خالی ہے۔ بولے بہت بہت شکریہ، بہت 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 بہت۔ وہ بیٹھ گئے، بیٹھ گئے، بیٹھے بھیا، بیٹھ جا ماشاء اللہ۔ میں بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں یاد کر لیں، کام آئیں گی انشاءاللہ۔ میرا کوئی بھروسہ نہیں، میری زندگی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، میری اس کے بعد آپ سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ جب باتیں ہوا کریں تو سنا کریں توجہ سے، اور اپنے گھروں کی مجلسوں کو سجایا کریں آپ انشاءاللہ۔ اس کے فوائد کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ورنہ آپ یہاں ظہر بعد سے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی دکان کی شٹر کو اللہ کے حوالے کر کے یہاں چلے آتے، چابیاں گاہک کو دے کے چلے آتے۔ سمجھے میری بات؟ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمیں آخرت میں اکیلے حساب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ سنیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا، بولے قبر خالی ہے؟ میں نے کہا یہ خالی ہے، یہ خالی ہے۔ بولے کہ کتنے کی؟ میں نے کہا 1000 روپے کی۔ 1000 روپے دے کر کے قبر کھودنے والے کو ان لوگوں نے قبر لی، اس کی نماز پڑھی جنازے کی اور اس کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا تو وہ جانے لگے، تو میں نے کہا بھائی یہ کون تھا جس کو لے کے آپ لوگ آئے تھے 7 لوگ؟ یہ آپ کا باپ تھا؟ بولے نہیں بھائی۔ میں نے کہا تمہارا بھائی تھا؟ بولے نہیں بھائی۔ میں نے کہا پھر یہ کون تھا؟ کہا یہ میرے شہر کا سب سے غریب آدمی، سب سے غریب آدمی۔ بولے اور لوگ؟ بولے شہر کا کوئی آدمی نہیں آیا۔ بولے کیوں؟ بولے اس کی غریبی کی وجہ سے، کبھی اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کی غریبی کی وجہ سے، اس کے دروازے پر کوئی بیٹھتا نہیں تھا۔ بولے اس کے چادر کپڑے سب پھٹے ہوئے ہیں، پرانے گندے ہیں، اور اس کو گھر پہ کوئی بلاتا بھی نہیں تھا، لیکن جب اس کے قریب سے کوئی گزرتا تھا تو اس کے گھر سے درود کی آواز آتی تھی، قرآن کی آواز آتی تھی۔ غریب تھا لیکن حضور سے محبت کرنے میں امیروں کو بھی ڈراپ کر دیا تھا، بڑا خوش قسمت تھا۔ انتقال کر کے ہم لوگ اس کے جنازے کو چندہ کر کے لے آئے۔ بولے بہت بہت شکریہ، کیا قسمت پائی ہے۔ چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازے کو لے کے 4 لوگ آئے۔ کتنے؟ باتیں یاد کر لیں، اور جو ضروری کام ہے وہ بعد میں کر لیجیے گا۔ 4 لوگ آئے۔ کتنے آئے؟ 4 لوگ آئے ایک جنازے کو لے کے۔ ٹھیک ہے سلیم بھائی؟ ایک جنازہ 4 لوگ، ایک جنازہ 4 لوگ۔ میں نے غوث پاک کے حوالے سے ایک بات کی تھی سلیم بھائی، حضور غوث پاک کے حوالے سے۔ الہ آباد میں منور شاہ الہ آبادی کی مزار شریف ہے، جنہوں نے 22 سال غوث پاک کو وضو کروایا۔ ان کی مزار شریف کے قریب میں 1 کلومیٹر جلسہ ہو رہا تھا، اور میں وہاں پر بلایا گیا۔ میں نے غوث پاک کے حوالے سے بات کی تھی، وہ گفتگو بھی یوٹیوب میں سیو ہو گئی۔ وہ گفتگو ایک چھتیس گڑھ میں ایک لڑکی ہے، عورت ہے، اس نے سنا تھا، وہ بہت روئی تھی، وہ گفتگو سن کے بہت روئی تھی، سن کے بہت روئی تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی جان میں اس گفتگو کو میں نے سنا غوث پاک پہ، تو میں بہت روئی، روتے روتے سو گئی، تو میں نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کی۔ مجھے مت دیکھیں، بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضور کا کرم کسی وقت کسی پر بھی ہو سکتا ہے، سمجھے میری بات؟ کسی پر بھی، کہیں بھی، کسی بھی انسان پر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری نہیں، دولت کا، جاؤ حشم کا، پرسنالٹی کا، حسن کا، نا، بس صرف کرم کی بات، جس پر کرم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں دوسری لاش آئی، دوسرا جنازہ آیا تو اس کو کل 4 لوگ اٹھائے ہوئے، کل 4 لوگ اٹھائے ہوئے۔ بولے کہ قبر خالی ہے؟ تو میں نے کہا یہ دوسری قبر خالی ہے۔ وہ آ گئے میرے پاس، پیسے میں نے کہا 1000 روپے مجھے دیا، تو اسے دفنایا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا بھائی یہ تمہارا باپ یا بھائی تھا؟ بولے چپ یار کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ تو لوگ بولے کہ یہ ہمارے گاؤں کا بھی نہیں، ہمارے قصبے کا بھی نہیں، ہمارے شہر کا بھی نہیں۔ بولے پھر یہ کون ہے؟ بولے ایک مسلمان مسافر تھا، مر گیا۔ شہر کے امیروں نے کہا کہ اس کا پاؤں پکڑ کے جنگل میں ڈال دو، چیل کوے اس کی لاش کو کھا ڈالے۔ میں نے کہا یار مسلمان ہے، دفن تو کر لو۔ فرمایا کہ ارے اس کو کیا دفن کرو گے یار؟ تو میں نے کہا کچھ بھی ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، مسلمان قریب سے گزرا تھا، اس کو دفن کرنے۔ ہم 4 لوگوں نے چندے کیے، 5واں کوئی نہیں آیا شہر سے، اور اسے دفن کرنے کے لیے لے آئے تھے۔ ہاں یہ کہ ہمارے شہر کے قریب سے گزر رہا تھا، 1-2 دن ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت حضور کی محبت میں آنسو بہتے۔
تو حضور سے بڑا عشق کرتا تھا سرکار سے، اتنا یاد ہے اور زیادہ ڈیٹیل نہیں معلوم ہے۔ مر گیا تو چندہ کر کے ہم لوگ اس کی لاش کو یہاں لائے کفن دفن کرنے کے لیے، وہ بہت خوش ہوا وہ قبر کھودنے والا۔ دو قبر کے مردوں کا حال تو اسے پہلے سے معلوم تھا، اب تیسری اور آخری بات، آخری قبر، ایک جنازہ اور آیا، یاد کر لیں اللہ معاف فرمائے۔ ایک جنازہ اور آیا، وہ کہتا ہے کہ اتنی بھیڑ تھی نا کہ قبرستان میں پہلی مرتبہ اتنی بھیڑ میں نے دیکھی ہے۔ وہ سفید کرتے پجامے والے اور سفید کرتے پجامے والے، وہ بڑے قبروں کے اوپر چڑھے ہوئے لوگ، وہ آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا ہے اور اس کے جنازے لاش کے اوپر وہ پھولوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ ہٹو بچوں کے نعرے تھے، بڑی بڑی قبروں کی نشانیاں مٹا دی لوگوں نے، اتنا چل چل کے، اس قدر بھیڑ تھی نہ پوچھو۔ میں کام میں لگا، میرے پاس بولے کوئی قبر خالی ہے؟ تو میں نے کہا یہ خالی ہے۔ تیسری قبر، وہی قبر جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا اسے سمیٹ دینا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی خدا کی قسم نہیں بچ سکتا۔ اگر یقین نہ پڑے تو قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دوں کوئی نہیں بچ سکتا ہے، غلاف کعبہ تھام کے کہہ دوں کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے آئے زمین پر، بڑے بڑے قابل لوگ آئے، بڑی بڑی بادشاہوں کے سروں پر تاج کی حیثیت سے چمکنے والے لوگ آئے، سب کے قبروں کے نشان تک مر گئے۔ 400 سال تک مغلیہ دور کا دبدبا رہا ہے، سب کے سب مر گئے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک 20 بائی 20 کے مکان میں رہتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبر خالی ہے؟ میں نے کہا، بولے کتنے پیسے؟ میں نے کہا 1000 پیسے مجھ کو دیے، وہ قبر لے لیے، وہ کیوڑا ہے، وہ عطر ہے، وہ یہ چھڑکو وہ چھڑکو، پوری قبر کو روشنی سے اور خوشبو سے معطر کر دیا، لاش کو ڈراپ کیا اس میں، اور پھر مٹی دینے کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ جوتے چپل پہن کے وہ بڑے سیاسی لوگ، IAS IPS DIG IG SDM DM کوتوال CO بڑے بڑے تھے، سب کے سب لوگ اس میں۔ کہتے ہیں جب سب چلے گئے تو ایک بچا۔ میں نے کہا بھائی ادھر آئیے، یہ جنازہ کس کا تھا جس کو لے کے ابھی آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو کہا یہ جنازہ شہر میں جو سب سے رئیس آدمی ہے، پیسے والا، یہ اس کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ اس کی بیوی کا جنازہ ہے۔ بولے میری آنکھ میں آنسو آ گئے، مجھے روتا دیکھ کے بولا بھائی تم کیوں روتے کیوں ہو؟ تم قبر کھودتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں قبر کھودتا ہوں۔ بولے کہ تم روتے کیوں ہو؟ بولے برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں ہوں یار، میں بھی اسی شہر میں ہوں، سارے بڑے لوگ آ رہے تھے تو ہم غریب لوگ کیوں نہ آتے، ہے کہ نہیں؟ غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں، کسی کا شعر ہے، غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں، امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا۔ سمجھ گئے؟ بولے آج سب بڑے لوگ آ رہے تھے تو مجھے بھی آنا پڑا، ورنہ وہ غریب آدمی بڑا ظالم ہے، وہ مجھ پر زد و کوب کرتا، اور بس آ گیا۔ میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں؟ کہا بیٹھ، کہا تو روتا کیوں ہے؟ تب قبر کھودنے والے نے کہا میں بتا دوں، تم تو جا رہے ہو، اس کی قبر کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے فرشتے باتیں کر رہے تھے، اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہونے والی ہیں، یہ بتا اس عورت کے اندر خرابی کیا تھی؟ اس نے کہا اس عورت کے اندر خرابی تھی کبھی اس کو حضور کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ جب کوئی کہتا کہ میرے دروازے پر حضور کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو وہ کہتی کہ ارے جاؤ غریبوں کے ہاں میں کیا کروں گی آ کر کے، میرے لائق تو وہاں بیٹھنے کی چادر کارپیٹ بھی نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے کہ پھر اپنے گھر میں کروا لو، تو وہ کہتی تھی کہ اپنے گھر میں کرواؤں گے تو تم جیسی غریب عورتیں میرے گھر پہ آ کر کے انفیکشن پھیل جائے گا، بیماریاں پھیل جائیں گی۔ شہر میں سب سے بڑی دکان پر جو سب سے قیمتی کپڑا چپل جوتے آتے تھے، اس نے آرڈر دے رکھے تھے سارے وہ قیمتی چپل جوتے سب سے پہلے مجھے ملنے چاہیے۔ فیشن کا یہ عالم تھا، لیکن اسے حضور کی محبت سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے حضور کی مجلس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہ کہنے لگا ایسے بھی لوگ ہیں زمین پر کہ جب بغداد شریف میں حضور کی غوث پاک کے شہر میں، اور جب مجلس ہو رہی تھی نا ایک امیر گھر میں، عباسی بادشاہ کے وزیر کے گھر میں، تو ایک عورت ایک لڑکی آ گئی، اس نے کہا کہ بھائی دربان سے کہا کہ اندر پتا چلا ہے کہ حضور کی باتیں ہو رہی، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو دربان نے کہا کہ تمہارے پاس وہ کارڈ ہے، دعوت نامہ ہے؟ تو عورت نے کہا کہ حضور کی محفل میں شرکت کے لیے دعوت نامے کی کیا ضرورت ہے، تو محبت کی بات ہے مجھے اندر جانے دو۔ دربان نے دھکے مار کے باہر کر دیا، ظالمہ چل اپنی اوقات دیکھ، ٹوٹی ہوئی چپل پہنے ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اندر جائے گی تو حضور کی محفل میں جہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، عمرا وزراء قلمدان منترالے والے، وہ اندر چل باہر۔ لڑکی کو عورت کو دھکے مار کے باہر کر دیا۔ لڑکی کہتی میری ماں بہت روئی، اس کا دوپٹہ اس کا لباس بھیگ گیا، بیٹھ کے رو رہی تھی راستے۔ میں نے کہا میری ماں پریشان
تو گھر واپس چلتے ہیں، ایک زمین کو صاف کریں گے، بیٹھ جائیں گے ہم اور تم دونوں، ہم حضور کی نعت پڑھیں گے، آپ سبحان اللہ کہیے۔ ایسے بھی حضور کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دکان نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ لڑکی نے اپنی ماں کو سہارا دیا، گھر کے اندر زمین کو صاف کیا، اکیلے بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھتی تھی اور اس کی ماں سبحان اللہ کہتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے، دوپٹے بھیگتے گئے، جمپل بھیگتا گیا، زمین بھیگتی گئی، چادر بھیگتی رہی، بہت دیر تک وہ مجلس ہوئی، مجلس ختم ہو گئی۔ خدا کی قسم، ملک شام کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں جیسے مجلس ختم ہوئی، ماں بیٹی کی، عورت نے پلٹ کے دیکھا تو اس کی دہلیز پر حضور غوث اعظم اس کی دہلیز کو چوم رہے تھے، حضور غوث اعظم اس کی دہلیز کو چوم رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تڑپ گئی، اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی نے فرمایا ہے کہ میں نے حضور غوث اعظم کی دہلیز پر بڑے بڑے بادشاہان زمانہ کی پگڑیاں آپس میں لڑتے ہوئے دیکھی ہیں۔ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے نا 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 میری بہن، میں تیرے گھر کی دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں، میں اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں بہت دیر سے مدینے والے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور کو دو لوگ بھی راضی کر سکتے ہیں، حضور کو تنہا بھی